ہفتے پیر اور منگل، یہ جو 3 دن ہیں، ایسے دن میرے خیال میں لائرز بھی کہہ رہے ہیں ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھے، کیونکہ جو لائرز کا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کراس ایگزامینیشن، یا جس کو جرا کہتے ہیں، کہ جب وٹنسز یا گواہ آتے ہیں ان کی کراس ایگزامینیشن یا ان سے سوال جواب کر کے وہ سچ اور جھوٹ کو ظاہر کرتے ہیں، وہ تو کرنے نہیں دیا گیا۔ اور جو صبح کا تماشا لگا تھا، کل بھی تماشا لگا تھا، کل بھی ہم آپ کو بتا کے گئے ہیں، کل ہم زیادہ پریشان تھے دیکھ کے کہ ہمارے انصاف کا نظام اس طرح اتنا گر گیا ہے، اتنا یا ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنا ہمیشہ سے اسی قسم کا تھا انصاف کا نظام۔ ہمیں پہلی دفعہ تجربہ ہوا، ہمیں شرمندگی یہ ہے کہ پاکستان میں کیا پتا ہمیشہ سے ایسے ہوتا آ رہا تھا، یہ نہیں ہمیں پتا، کیونکہ ہمارا کبھی کورٹس اور اتنے لا سے تعلق نہیں پڑا۔ لیکن کل کیا کیا گیا کہ لائرز کو کام نہیں کرنے دیا گیا، ہمارے لائرز کو باہر نکال دیا گیا تھا۔ اور آج ہم ہائی کورٹ گئے تھے لائرز کے ساتھ، میں خود گئی تھی ساتھ، ہم عامر فاروق کے سامنے پٹیشنز دائر کی کہ لائرز کو باہر نکال دیا گیا تھا، لائرز کی طرف سے بھی تھی، عمران خان کی طرف سے بھی تھی۔ اور جب ہم وہاں سے کورٹ میں ہی بیٹھے تھے تو وہاں سے ہمیں خبر آ گئی کہ 10 سال کی سزا شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو دے دی گئی ہے، اور اس کا تماشا تو شاید لائرز نے آپ کو آ کے بتا دیا۔ اور یہی عمران خان کی جو آپ سمجھیں ان کو سزا ملی ہے، میرے خیال میں عمران خان آج سچ ثابت ہو گئے ہیں، اور جو وہی چیز جو سائفر میں کی جا رہی ہے وہی چیز توشہ خانہ میں بھی آج بالکل وہی چیز ہو رہی تھی۔ لیکن سائفر کے بارے میں عمران خان نے کراس ایگزامینیشن کے بارے میں یہ سمجھایا ہے کہ کراس ایگزامن اس لیے نہیں کرنے دیا گیا کیونکہ جو ایمبیسڈر تھے ہمارے پاکستان کے یو ایس اے میں، ان سے صرف 2 سوال کرنے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ کبھی آپ کو ایسا پیغام دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہنا تھا نہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے بتایا کہ یہ کیا جانا تھا کہ یہ پیغام کس کے لیے تھا، اور اسی سے پتہ چل جاتا کہ حکومت گرانے کا پیغام کس کے لیے تھا۔ اور اگر وہ ریکارڈ پہ چیز آ جاتی کہ وہ جنرل باجوہ کے لیے تھا، اس کو روکنے کے لیے پورا کیس کو کسی گواہ کو اجازت نہیں دی کل جج نے سننے کے لیے، اور آج ان کو 10 سال کی سزا دے کر وہ گھر چلے گئے ہیں۔ اور جو دوسرے ہمارے جج ہیں سائفر کے لیے، ماشاءاللہ وہاں پہ 1,80,00,000 کی چیز کو 300 کروڑ کے اوپر ایک آدمی آ کے کہہ دے، کوئی توشہ خانے میں کوئی بھی آ کے کہہ دے کہ ایک ہار تھا کہ 300 کروڑ کا، اگر آپ تو مرد حضرات ہیں، اگر خواتین سے پوچھیں تو وہ بھی دیکھنا چاہیں گی کہ 300 کروڑ کی کون سی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو مذاق ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب یہ بشرا بی بی کے پیچھے بھی آ رہے ہیں، حالانکہ ایسی ان کا کوئی ذمہ داری نہیں بن رہی کہ وہ اس قسم کی بغیر کسی لائر کے، نہ وہ لائر پوچھ سکا سوال، اور ان کو یہ اس قسم کی خبر ہمیں ملے کہ ان کو جیل میں ڈال دیں گے۔ تو یہ اگر آپ نے ہم بھی سارے کھڑے ہیں، اگر اگلی ہماری باری ہے ہمیں اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ہے ہم اس چیز کا حصہ بن سک رہے ہیں جس میں یہ سب آپ کا نظام ظاہر ہو گیا ہے کہ یہاں پہ کس قسم کا انصاف دیا جا رہا ہے اور اس کا انصاف کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو کل تک کے لیے ہمیں اگلے جج کی جو سزا ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں ہم نے دیکھا کہ کافی سپیڈ کے ساتھ وہ چیزیں لے کر چلے، اور آج جو شاہ محمود قریشی کا جو بیان ہے وہ بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ 342 کا صرف عمران خان کا بیان جو ریکارڈ کرنے کے بعد عدالت نے جو فیصلہ سنا دی ہے، اب توشہ خانہ ریفرنس ہے، اور اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس میں بھی فرد جرم عائد نہیں ہے، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کل جو 9 بجے کا وقت دیا گیا ہے اسی طرح کے کوئی فیصلے کی امید ہے آپ کو؟ ہاں، پتہ نہیں جلدی کس چیز کی ہے، کیا پتہ الیکشن کی وجہ سے جلدی ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کوئی انصاف کا تقاضا تو اندر نہیں ہو رہا۔ انہوں نے اسٹیٹمنٹ سارے کیسز میں ریکارڈ کر کے، لیکن اصلی چیز جہاں پہ جرا ہونی ہے، جہاں پہ ہمارے لائرز نے سوال جواب کرنے تھے،
वो नहीं करने दे रहे। अगर ईमानदारी से कोई केस चलाना है तो लॉयर्स को इजाज़त मिलनी चाहिए, और उसके लिए वो हाई कोर्ट गए हैं ताकि हाई कोर्ट से इजाज़त ले कि ये केस और ये मजाक बंद किया जाए। तो फैसले की जो कॉपियां थी वो मिल गई हैं? आज की कोर्ट का जो फैसला था अभी उसके नहीं ऑर्डर की मिली। कॉपी अभी तक नहीं मिली। तो अगर कॉपियां नहीं मिलती तो क्या हाई कोर्ट से रुजू करेंगे आप लोग? अब ये लॉयर्स बता सकते हैं। हाई कोर्ट में तो गए, पिटिशन तो लेके गए हैं, लेकिन जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं, कॉपीज नहीं मिलेगी वहाँ नहीं जा सकते। और अगर ये तोशाखाना रेफरेंस में जिस आज की तैयारी इन्होंने मुकम्मल कर ली और ये इतलात आ रही है कि मुमकिन तौर पर ये बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लेंगे, तो फिर उस पर आपका लायबल क्या होगा? किस अदालत से जाकर रुजू करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपकी पिटिशन जो वो पहले से पेंडिंग पड़ी हुई है। अभी बैरिस्टर गौर अली भी बता कर गए हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है, जो पिटिशन है, वो सेम डे के लिए फिक्स की जाए। तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, अगर ये जंग इंसाफ के लिए है तो ये तो हम कंटिन्यू करेंगे, चाहे हाई कोर्ट जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं। इमरान खान ने कहा था मैं हमेशा जो लीगल रास्ता है वो उसके ऊपर वो ही इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कभी ना लॉ तोड़ने की कोशिश की है ना तोड़ा है। अगर यही मजाहिया केसेस इनको मिले हैं, कोई बात नहीं, वो प्रोसेस पूरा करेंगे, चाहे हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में, जितनी देर मर्जी लग जाए। वो कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है हमारे लॉयर्स उसको पूरा करेंगे। इलेक्शन का पैगाम देगा, इलेक्शन के लिए। हाँ, और इलेक्शन एक चीज़ और, इमरान खान ये कह रहे हैं जो भी केसेस चल रहे हैं ये इमरान खान और ये जो हमारे लॉयर्स हैं ये उसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन जो 8 तारीख है सबको निकलना है, सबको वोट डालना है, और वोट अपने लिए डालना है। इमरान खान के लिए ना डालें लेकिन अपने लिए वोट ज़रूर डालें, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल इन्हीं वोटों के साथ मुंसलिक है। अगर हम वोट डालेंगे, अपना निज़ाम अपने हाथ में लेंगे, पाकिस्तान 24 करोड़ लोग, हमने अपना निज़ाम अपने मुस्तकबिल के लिए बदलना है। क्या आपको लगता नहीं हमारे मुल्क का निज़ाम पहले किसी और के हाथ में, आप कैसे अपने हाथ में लेंगे? क्योंकि आप 24 करोड़ लोग हैं, आप अपनी वोट की आपका हक है कि आप अपने नुमाइंदे खुद चुनें, और आपके नुमाइंदों की ड्यूटी है कि आपके जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। तो ये चीज़ सबको पहले सीखनी चाहिए और फिर वोट डाल के इसको, और मैं कहती हूँ 100% जितने भी वोटर्स हैं सब निकलें। और ये अभी भी मैं कह रही हूँ, ये आज इमरान खान की जीत हुई है, ये किसी का ये सज़ा से ना इमरान खान डर रहे हैं ना हम डर रहे हैं। और अगर जितने भी लोग जिनको जेलों में डाला हुआ है, फिर से जो पिटिशन्स लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की, जाते जाते फिर से हम एक दफ़ा और अपील करते हैं चीफ जस्टिस साहब से, हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, जो गरीब लोग, जो ख़वातीन, जो बेगुनाह लोग जेलों के अंदर हैं इस वक्त, उनको रिहाई करवाई जाए उनकी, और आप ही कर सकते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त कोई नहीं है जो उनको बेगुनाह लोगों को जेलों से निकलवा सकता है। मेहरबानी। थैंक यू मैम।